ہم اور آپ بے پناہ خوش نصیب ہے کہ ہم سب اویس زمان غوث الوقت قطب الارشاد حضرت علامہ شیخ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عرس حضرت بھولے شاہ میں آپ کی اور ہماری شرکت ہے۔ یقیناً یہ اہل سنت و جماعت کی بڑی عظیم خانقاہ ہے جہاں پر حضرت علامہ وسیع احمد محدث صورتی، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، حضرت علامہ احمد حسن صاحب اور ان جیسے بڑے بڑے اکابرین زانوے تلمس طے کرتے ہوں، علامہ سید دیدار علی شاہ الوری جیسے لوگ، جہاں امام احمد رضا محدث بریلوی مجدد میت ماضیہ کے دادا حضرت مولانا علی رضا جیسے لوگ یہاں فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہوں، وہاں میں آ کر کیا تقریر اور گفتگو کر سکتا ہوں؟ اگر میں کوئی خطیب اور مقرر بھی ہوتا تو اتنی بڑی بارگاہ میں زبان کھولنے کی جسارت نہ کرتا، چہ جائے کہ نہ میں کوئی خطیب نہ ادیب، ایک طفل مکتب حضور غوث زمان کی بارگاہ میں اس نیت سے چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں تاکہ میرے جملے ان کی بارگاہ میں بطور آموختہ قبول ہو جائیں اور میرے لیے ذریعہ سند ثابت ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اتنے بڑے ولی کے آستانے پر آئے ہیں۔ یہ تو گنج مراد آباد ہے، ایک تو مراد آباد ہو تو بات الگ ہے، یہ گنج مراد آباد ہے۔ گنج مراد آباد اس کو کہتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ جہاں مرادوں کا خزانہ ہو۔ نام بھی آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، یہ صرف مراد آباد نہیں ہے، یہ گنج مراد آباد ہے، مرادوں کا خزانہ یہاں پر ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ اگر اپنی مرادوں کا خزانہ پانا ہے تو شیخ فضل رحمان کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ تو بہت بڑی بارگاہ ہے کہ اللہ کوئی کام بھی آئے گا تو قرآن کہتا ہے اِلَّا الْمُتَّقِينَ، اگر قیامت میں کوئی کام آئے گا تو وہ متقی لوگ کام آئیں گے، متقی لوگ تمہارے کام آئیں گے۔ جب ماں نہ کام آئے گی تو متقی کام آئے گا، جب باپ نہ کام آئے گا تو متقی کام آئے گا، جب دوست و دشمن بن جائیں گے تو متقی کام آئے گا۔ اے اللہ، یہ متقی کون ہے ذرا کھل کر کے بتا۔ تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ میرے ولی ہی تو متقی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے متقی لوگ کام آئیں گے، اور دوسرے مقام پہ کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جو اللہ کے ولی ہے وہ متقی لوگ ہیں، متقی اللہ کے ولی ہیں۔ اب قیامت میں کون کام آ رہا ہے؟ یہ متقی اللہ کے ولی کام آ رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ولی سے مدد مانگنا شرک ہے، ہم کہتے ہیں نادان جو قیامت میں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، کیا وہ دنیا میں مصیبتوں سے نہیں بچا سکتا؟ اسی لیے اپنے رشتے کو جوڑ لیا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک زندہ تھے تب تک مدد مانگ سکتے تھے، اب نہیں مانگ سکتے۔ ہم نے کہا یقیناً ہم بھی کہتے ہیں مردوں سے مدد نہیں مانگ سکتے، لیکن ولی مرنا کب ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
لیکن جو اپنی قبروں میں زندہ ہو، جو اپنی قبروں میں زندہ ہو، ان سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ تمہارے مر گئے تم نہ مانگو، ہمارے زندہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت اور سالہ رحمہ اور سے سرکار بولے میاں سید ابیلو قادری صاحب قبلہ، حضور فاروق اعظم قبلہ، ربانی اعظم قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمہارے مر گئے تم نہ مانگو، ہمارے زندہ ہیں۔ آپ کہیں گے آپ کے بھی تو مر گئے، ہم نے کہا ہم آپ کی کیوں مانے؟ ہم آپ کی مانتے کب ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی مانیں گے تو آپ کہیں گے نبی بھی مر گئے، ہم تمہاری نہیں مانتے۔ آپ کی مانیں گے تو آپ کہیں گے نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، ہم آپ کی نہیں مانیں گے۔ آپ کہیں گے نبی ہماری طرح بشر، ہم آپ کی نہیں مانتے، ہم تو فضل رحمان کی مانیں گے۔ ہم تو ان کی مانیں گے، ہمیں تم پہ یقین نہیں ہے، اس لیے کہ تم 1857 کے بعد آئے ہو اور ان کی کڑیاں 14.5 سال سے چلی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ جو بعد میں آیا اس کی کیوں مانے؟ جو پہلے سے ہے اس کی مانیں گے۔ اور فضل رحمان تو وہ ہے جو ابوبکر صدیق کا بیٹا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ گویا کہ کڑیاں اتنی مضبوط ملی ہوئی ہے، جس کا شجرہ نسب بھی صدیق سے جا کے ملتا ہے اور جس کا شجرہ طریقت بھی صدیق اکبر سے جا کے ملتا ہے۔ اب ہمارے والے زندہ ہیں یا مردہ؟ تو فضل رحمان، علامہ فضل رحمان اویس زمان غوث الوقت قطب الارشاد ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی مسجد کے اندر حضرت مجدد الفسانی کو بھی آتے جاتے دیکھا گیا اور شیخ عبدالقادر جیلانی کو بھی آتے جاتے دیکھا گیا۔ تو کیا مردے بھی آتے جاتے ہیں؟ کیا مردے بھی آتے جاتے ہیں؟ آنا جانا تو زندوں کا لگا رہتا ہے۔ تو آپ فضل رحمان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ غوث اعظم بھی آتے ہیں، مجدد الفسانی بھی آتے ہیں، اور ان کے قدموں کی برکت ہے جو اس مسجد میں آ جائے اللہ اس کی بدبختی کو بھی دور فرما دے۔ یہاں بدبخت لوگ نہیں آتے۔ میں نے ایک دعویٰ کیا کہ ہمارے تو زندہ ہیں اور جو زندہ ہیں ہم ان سے مانگتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے زندہ کیسے؟ تو میں نے ابھی عرض کیا حضور فضل رحمان کے جملے سے کہ سرکار مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کا بھی آنا یہاں تھا، سرکار غوث پاک کو بھی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ تو بات دونوں بزرگوں کی ہو گئی، ہم اور اوپر چلیں اور آگے بڑھیں۔ ایک مرتبہ حضور فضل رحمان رحمت اللہ تعالی علیہ رات کے وقت یا کچھ دیر پہلے پہنچے سندیلا کی سرزمین پر، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے جلدی کی کہ میں نے لکھنؤ ابھی کے ابھی جانا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور ابھی آئے، ابھی بیٹھے، ابھی دامن سنبھالا ہے، ابھی آئے، ابھی بیٹھے، ابھی دامن سنبھالا ہے، تمہارے جاؤں نے ہمارا دم نکالا ہے، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ پیر کی خدمت تو کریں، پیر کی خدمت تو کریں، پیر کی بارگاہ میں کچھ پیش تو
کریں اللہ اکبر، لیکن حضرت عجلت میں ہے، میں نے جانا ہے، گاڑی کا انتظام نہیں ہوا تو اللہ اکبر ایک ہلکی سی سواری کے لیے فرما دیا، اس کا بھی انتظام نہ ہوا تو عجلت میں جلدی سے چلنے کی بات کی، اور اس کے بعد لکھنؤ جاتے ہیں، اور لکھنؤ جانے کے بعد اس کے بعد پھر جو ہے وہاں پر رات پوری بھی نہیں گزارتے، وہاں سے پھر واپس سنڈیلا آتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضور جب جانے میں اتنی جلدی تھی تو آنے میں جلدی کیوں کی، اور جب آنا ہی جلدی تھا تو جانے میں آخر ایسا کون سا ارجنٹ کام آ گیا تھا جس کی بنیاد پر جا رہے تھے؟ واللہ سنیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو، اللہ نے تمہیں کس جماعت میں پیدا کیا، نہ تمہارا عقیدہ مردہ، نہ تمہارے بزرگ مردہ، نہ تمہارے اسلاف مردہ۔ اللہ اکبر، پوری زندگی اگر زمین پر سجدہ شکر میں گزار دو تو بھی تم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے تمہیں اور ہمیں اہل سنت و جماعت میں پیدا کیا۔ اللہ اکبر، حضرت سیدی سرکار فضل رحمان سے مریدین پوچھتے ہیں، الفاظ میرے ہیں لیکن واقعے کا مفہوم وہی ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں میرے الفاظ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کتاب میں اور خطاب میں کوئی فرق ہونا چاہیے، ورنہ اگر آپ کو یوں ہی بات کرنی ہوتی تو آپ کو بھی کتاب پکڑا دی جاتی۔ ہر بندہ کتاب تھوڑی پڑھ سکتا ہے، لیکن خطاب سے ہر بندہ بات سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، حضرت سیدی شیخ فضل رحمان رحمت اللہ تعالی علیہ سے مریدوں نے پوچھا سنڈیلا سے جانے کی جلدی تھی، لکھنؤ سے آنے کی جلدی تھی، اتنی ارجنٹ میں کیوں گئے تھے؟ تو فرمایا شاہ مینا لکھنوی مجھے بلا رہے تھے، فضل رحمان جلدی آؤ، اس لیے کہ آج میرے آستانے پر نبی کی شہزادی طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ ام الحسنین ام ابیہا سیدہ فاطمہ الزہرا شاہ مینا کے لکھنؤ میں آنے والی ہے، تم بھی مجھے بلا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ والا کہہ رہا ہے، شاہ مینا بلا رہے ہیں۔ آج سیدہ پاک لکھنؤ تشریف فرما ہونے والی ہے، شاہ مینا کیا آپ بھی آ کے ملاقات کر لو۔ فرمایا میں شاہ مینا کے آستانے پر گیا تو میں نے دیکھا نور کا ایک خیمہ تھا، میں نے نور کا خیمہ، کیونکہ جب نور والی آ جائے نا، نور والی آ جائے تو کپڑوں کے خیمے تھوڑی لگائے جاتے ہیں، نور والی آ جائے اور وہ نور رسول اللہ ڈائریکٹ اللہ کا نور ہے۔ توجہ فرمائیں، رسول اللہ ڈائریکٹ اللہ کا نور ہے، اور رسول اللہ کا ڈائریکٹ بلا واسطہ اگر کوئی نور ہے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں، کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ شاہ مینا کے متعلق حضرت سیدی فضل رحمان نے فرمایا کہ مجھے انہوں نے بلایا۔ اچھا، شاہ مینا رہتے ہیں لکھنؤ میں، شیخ فضل رحمان ہے سنڈیلا میں، موبائل کا دور نہیں، ٹیلی فون کا دور نہیں، کیسے بلایا؟ کیسے بلایا؟ آج کل کے لڑکے ہوتے تو کہتے یہ کیسے بلایا؟ ہم کہتے میرے بچے تو سیٹیلائٹ پر ایمان لایا، اللہ کی قدرت پہ کب ایمان لائے گا؟ جب تیرا سیٹیلائٹ کی طاقت تیرے امریکہ کے دوست سے تیری بات کروا سکتا ہے تو اللہ کی قدرت ایک ولی کو دوسرے ولی سے بات نہیں کروا سکتا۔ لوگ دراصل اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں لائے۔ ہاں تو شاہ مینا نے بلایا اور شاہ فضل رحمان لکھنؤ گئے، اور فرماتے جب میں پہنچا تو کہا کہ سیدہ تشریف لائی ہیں، نبی کی شہزادی تشریف لائی ہیں۔ اللہ اکبر، میں گیا تو نور کا خیمہ تھا، جب میں وہ نور کے خیمے میں نے داخل ہونا چاہا
تو جھجک سی ہوئی، لیکن مجھے حکم ہوا کہ اس خیمے میں داخل ہوں، اور میں داخل ہوا، اور اس کے بعد سیدہ پاک نے مجھ پر شفقت فرمائی۔ تو جس نے اپنی ماتھے کی آنکھ سے سیدہ فاطمہ کو دیکھا ہو، اپنی ماتھے کی آنکھ سے، اور جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے آنچل کہ فیوز و برکات کو حاصل کیا ہو، میں جب یہ روایت پر پہنچا تو میں نے سوچا کہ کسی بھی غیر خاندان کے فرد کو سیدہ فاطمہ کی زیارت خواب میں بھی نصیب نہیں ہوتی، یہ بات ہے۔ لیکن پھر میں نے فوری طور پر شجرہ مادری دیکھا تو تب مجھے پتا چلا کہ اللہ اکبر، یہ پوتے تو ابو بکر صدیق کے ہیں لیکن نواسے علی کے مرتضیٰ کے ہیں۔ حضرت سیدی فضل رحمان کی شان یہ ہے، اگر کوئی مسئلہ الجھ گیا، کوئی مسئلہ الجھ گیا تو وہ مسئلہ کس سے پوچھیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ ہیں قطب الارشاد، اور قطب الارشاد کون ہوتا ہے؟ حضرت ہمارے مرشد حضرت سیدنا شیخ احمد فاروق سرہندی مجدد الفسانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قطب الارشاد کون ہوتا ہے؟ ایک ہے ولی، جو ولی ہوتے ہیں، ایک ہے قطب، جو قطب ہوتے ہیں۔ اور قطب کون ہوتے ہیں؟ قطب وہ ہوتے ہیں ہر شہر میں ایک متعین ہوتے ہیں، ہر گاؤں میں ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے روحانی نظام چلتا ہے۔ اگر گرمی زیادہ ہو گئی تو قطب جلالی ہوگا، تو بھی ایسا ہوتا ہے۔ موسم کا اعتبار بھی قطب پر ہوتا ہے۔ نظام اگر ٹھنڈا ٹھنڈا چل رہا ہے تو قطب پر نظام ہوگا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نظام لوگ نہیں چلاتے، یہ جو چلا یہ سب نوکر لوگ ہیں، اصل چابی ان کے ہاتھ میں جو اللہ والے لوگ ہیں۔ یہ نظام جو ہوتا ہے وہ قطب کے ذریعے، تو یہ قطب ہوتے ہیں، قطب، توجہ کرنا، قطب۔ تو قطب سے نظام چلتا ہے شہر کا، گاؤں کا، ملک کا۔ تو یہ قطب جو ہوتے ہیں، قطب وہ ہوتے ہیں جو جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں اور جاتے ہیں اور اس کے جلووں میں گم رہتے ہیں، وہ قطب ہوتے ہیں، منزلیں ملتی ہے۔ لیکن جو قطب الارشاد ہوتا ہے، مجدد الفسانی فرماتے ہیں وہ صرف جاتا نہیں ہے، جا کر آتا ہے، جا کر آتا ہے، اس کو قطب الارشاد کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قطب کی توجہ یار کی طرف رہتی ہے، اور قطب الارشاد یار کے جلووں میں گم رہتے ہوئے اس کے بندوں میں دعوت و ارشاد کا کام کرتا ہے۔ زمانے کے اہل علم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، روحانی مسئلہ درپیش ہوا اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی قطب الارشاد ولایت کا اپنے دور میں ایک منفرد مقام ہوتا ہے، اور حضرت شاہ فضل رحمان قطب الارشاد کے مقام پر فائز تھے۔ تب جب یہ خود قطب الارشاد ہیں، ان کے پاس سب مسئلہ پوچھنے آئے، یہ کس کے پاس جائیں گے؟ سب یہاں رجوع کریں گے، یہ کس کے پاس جائیں گے؟ تو اللہ نے یہ شان ان کو دی تھی کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اور ایسی بات آتی کہ پوچھے کس سے، تو ڈائریکٹ رسول اللہ سے پوچھا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بے حجاب جواب عطا فرماتے تھے۔ ان علماء سے پوچھو، الابریز میں شیخ عبدالعزیز دباغ لکھتے ہیں کہ جو عام بندہ ایک مرتبہ حضور کو عالم بیداری میں دیکھ لے وہ ولایت کے 1000ویں درجے پر فائز ہو جاتا ہے، عام آدمی دیکھ لے تو۔ اور جو شخص بار بار دیکھے ولی ہو کر، مادر ذات ولی ہو کر، پیدائشی ولی ہو کر، اللہ اس کو کیسا مقام عطا فرماتا ہوگا۔ اور شاہ فضل رحمان صرف مسائل نہیں پوچھتے تھے، اگر کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تو آپ حضور سے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ اس کو مرید کروں یا اس کو ٹال دوں؟ حضور کی بارگاہ سے اجازت ملتی تھی، تب آپ مرید فرماتے تھے۔ تو میں بات وہیں سے شروع کر رہا تھا تو وہیں پہ ختم کر دوں۔ ہم کہتے ہیں ولیوں کے ہاں ملتا کیا ہے؟
ولی کو ڈھونڈ رہے ملتا کیا؟ تو قرآن کہتا ہے آپ کیا تلاش کرتے ہیں؟ آپ ڈھونڈتے کیا ہے؟ آپ ڈھونڈتے کیا ہے؟ آپ جنت ڈھونڈتے ہیں۔ ہر آدمی کو جنت کی تلاش ہے نا؟ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اپنے ولیوں کے قریب ہے۔ محسن کا ترجمہ صوفیہ ولی کرتے ہیں، کیونکہ ولی ہی اہل احسان ہے، کیونکہ حدیث جبریل میں ہے احسان کا ترجمہ ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ اہل احسان وہ ہے جو اس طرح عبادت کرتے ہیں گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ کیفیت نہ بن سکے تو ان کی ابتدائی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے، یہ احسان والے ہیں۔ تو یہ اللہ والے، ان کے پاس رحمتیں برستی ہے، جب ہم ان کے پاس آتے ہیں تو ان پر جو رحمت برستی ہے اللہ ہمارے گناہ نہیں دیکھتا، ان کے صدقے میں رحمت کے چھینٹے ہم پر بھی عطا فرما دیتا ہے، رحمتوں کا نزول ہم پہ بھی ہو جاتا ہے۔